ایک طالب علم نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ آپ نے ہمیں سکھایا کہ قرآن پاک ایک ہیرے کی مانند ہے اور بہت ہی انمول تحفہ ہے، لیکن جب ہم لوگ جو قرآن پڑھنے اور سمجھنے والے ہیں لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، حرام و حلال کا درس دیتے ہیں اور ان کو اسلامی طور طریقے سکھاتے ہیں، تو یہ لوگ ہماری دل آزاری کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، یہ لوگ ہماری قدر کیوں نہیں کرتے؟ اس دانا استاد نے طالب علم کو ایک پتھر تھما دیا اور کہا، اسے لے کر بازار چلے جاؤ اور وہاں موچی کے پاس جا کر اس سے اس پتھر کی قیمت پوچھو کہ وہ یہ پتھر کتنے کا خریدے گا، لیکن اسے بیچنا مت۔ اور پھر ایک کسائی کے پاس جانا اور اس سے بھی یہی پوچھنا۔ اس کے بعد بڑھئی کے پاس جانا اور اس سے بھی پوچھنا کہ وہ یہ پتھر کتنے کا خریدے گا، اور پھر ان تینوں کے بعد ایک جوہری کے پاس جانا اور اس سے بھی یہی سوال کرنا، لیکن یاد رہے اسے بیچنا نہیں اور واپس لے کر آ جانا۔ لڑکا پتھر لے کر نکل گیا اور موچی کے پاس جا پہنچا اور اسے پتھر دکھا کر پوچھا کہ وہ اس پتھر کے کتنے درہم دے گا۔ موچی نے جواب دیا کہ میں اس طرح کے پتھر روزانہ دیکھتا ہوں اور یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ طالب علم کے اصرار کرنے پر اس نے کہا کہ میں اس کے 5 درہم دے دوں گا۔ طالب علم اس کے بعد کسائی کے پاس چلا گیا اور اس سے بولا کہ میں یہ پتھر بیچ رہا ہوں، تم اس کی کیا قیمت دو گے؟ کسائی بولا کہ میں اس کا کیا کروں گا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تم اسے یہاں چھوڑ جاؤ تو میں اسے کسی مناسب جگہ پر پھینک دوں گا۔ طالب علم پتھر لے کر بڑھئی کے پاس چلا گیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا۔ بڑھئی بولا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو مجھے 5 درہم دو تو میں اس پتھر کو کسی مناسب جگہ پھینک آؤں گا۔ طالب علم وہاں سے بھی چل دیا اور تھک ہار کر اب وہ جوہری کی طرف نکل گیا اور سوچنے لگا کہ استاد صاحب نے یہ فضول پتھر دے کر کیوں بھیجا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہو سکتی ہے۔ بالآخر یہ جوہری کے پاس پہنچ گیا اور اس سے بھی وہی سوال کیا کہ میں یہ پتھر بیچنا چاہتا ہوں، آپ اس کی کیا قیمت دیں گے؟ جوہری نے پتھر لیا اور اس سے گردوں کو باہر ہٹائی اور اس کو چمکا کر دیکھا۔ پھر اس نے اپنے مالک کو بلایا۔ مالک نے پتھر کو بڑے غور سے دیکھا اور اچھی طرح جائزہ لیا اور لڑکے سے پوچھا کہ یہ پتھر آپ کو کہاں سے ملا؟ لڑکا بولا کہ یہ میرا نہیں، مجھے اس کو بیچنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے بھیجا ہے؟ لڑکے نے کہا وہ میں نہیں بتا سکتا۔ جوہری بولا ایسا پتھر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ابھی ہمارا کھانے کا وقت ہے، لیکن آپ تشریف رکھیں، ہم اس کا اچھی طرح جائزہ لیتے ہیں۔ جوہری نے پتھر کو چمکا دمکا کر صفائی کی اور پتہ چلا کہ یہ تو ایک بہت ہی نایاب ہیرا ہے۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ ہم اس کے لیے 50,000 درہم دینے کو تیار ہیں۔ لڑکا حیران پریشان رہ گیا۔ جوہری نے کہا اگر آپ ہمیں نہیں بیچنا چاہتے تو ہم اسے ایک اچھے سے ڈبے میں بند کر کے آپ کے ساتھ 2 محافظ بھیج دیں گے، کیونکہ اس کو لے کر ایسے نکلنا مناسب نہیں۔ میں خود آپ کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کا مالک کون ہے۔ جب وہ لوگ پہنچے تو استاد نے دیکھا کہ ایک آدمی سرخ ڈبہ لیے آ رہا ہے اور اس کے ساتھ 2 محافظ بھی ہیں۔ اس نے ان سب کو بیٹھنے کو کہا اور لڑکے سے مخاطب ہوا، دیکھا میں جانتا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں نے کہا ہے کہ قرآن ہیرے کی مانند ہے، لیکن کوئی اس کی قدر کیوں نہیں کرتا؟ اب دیکھو میں نے تمہیں اصلی ہیرا دے دیا اور کسی نے اس کی قدر نہ کی سوائے اس کے جو اس کی قدر جاننے والا ہے۔ در حقیقت کسی کی قدر صرف وہی جانتا ہے جو خود قدر کا حامل ہو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔